ایک زمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ زمین پر نہیں چلتے تھے، وہ سجدوں میں چلتے تھے۔ مصر، نیل کے کنارے بسا ہوا وہ عظیم ملک جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے تھے، محل بلند تھے، لیکن ان کی دیواریں پتھر کی نہیں، غرور کی بنی ہوئی تھیں۔ اور ان سب کے درمیان ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ اس کی بات مانتے نہیں تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن ہر غرور کی ایک رات ہوتی ہے، ایک رات جب اس کی نیند ایک خواب نے چھین لی۔ اس نے دیکھا بیت المقدس کی سمت سے ایک آگ اٹھی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے اپنے تخت کے نیچے لرزش محسوس ہوئی۔ نجومی بلائے گئے، دربار سجا، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اسی لمحے غرور خوف میں بدل گیا، اور جب خوف دل میں داخل ہو جائے تو عقل دروازہ چھوڑ دیتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ حکم جاری ہوا، بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، چیخیں فضا میں بلند ہوئیں، زمین خون سے بھیگ گئی۔ اور اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی ماں خوف میں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ رات کا وقت، ایک ماں، ایک ننھا بچہ اور ایک صندوق۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس کی لہروں پر ایک چھوٹا سا صندوق تیر رہا تھا۔ محل کے کنارے حضرت آسیہ نے صندوق دیکھا۔ جب اسے کھولا گیا ایک معصوم چہرہ نظر آیا۔ اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ فرعون نے دیکھا اور غرور نے کہا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ اور وہ نہیں جانتا تھا کہ زوال اس کی گود میں آ چکا ہے۔ وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے انہیں حکمت عطا کی۔ ایک دن ایک جھگڑا، ایک مکہ اور ایک موت۔ انہوں نے فوراً کہا، اے میرے رب، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن مصر نے نہیں۔ قتل کا حکم جاری ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ ریگستان، گرمی، تنہائی اور ایک دعا، اے میرے رب، میں ہر اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو نازل کرے۔ پھر وہ مقدس رات آئی، طور پہاڑ، ایک روشنی، ایک آواز، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ لاٹھی زمین پر ڈالی گئی، وہ اژدہا بن گئی۔ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، یہ جادو نہیں، یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ فرعون چیخا، میرا رب صرف میں ہوں۔ پھر عذاب آیا، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بنا ہوا پانی، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر حکم آیا، رات کے وقت نکل جاؤ۔ سمندر سامنے تھا، پیچھے لشکر، لوگ چیخے، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لاٹھی سمندر پر ماری گئی، پانی دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ قوم گزر گئی، فرعون بھی داخل ہوا، غرور کے ساتھ، اور پھر پانی واپس آ گیا، لہر در لہر، چیخ در چیخ، اور غرور ڈوب گیا۔ مرتے وقت اس نے کہا، میں ایمان لایا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ ہر دور کے فرعون کے لیے پیغام ہے۔ غرور چاہے کتنا بھی بڑا ہو، موت اس سے بڑی ہوتی ہے،
اور رب کی قدرت سب سے بڑی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کا دوسرا حصہ بھی آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں اللہ اکبر۔